خالق کائنات نے ان کے ذکر کے لیے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بیان۔ سبحان اللہ۔ اے زمین پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے والوں، اللہ عرش پر تمہارے اوپر فخر محسوس۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس نال کو اتنا عظمتوں والا سمجھتے ہیں کہ اگر سروں پہ آ جائے تو ہم تاجدار بن جاتے ہیں، لیکن اس نال پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نام نامی لکھنا یہ سوء ادبی ہے۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ سٹیج بنائے جاتے ہیں اور سٹیج بنانے والے عموماً یہ کر دیتے ہیں کہ وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی، اور بیٹھنے والے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی نوجوان ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جلوس میں نکلتے ہیں تو وہ اپنے موٹر سائیکل نکالتے ہیں، ان کے سلنسر نکال لیتے ہیں، طرح طرح کے ان کے اوپر ہارن باجے وغیرہ لگا لیتے ہیں، جس طریقے سے کوئی سیاسی جلسہ ہو۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے دن روزہ رکھنا چاہے، یعنی ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہے، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر انسان، ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، حضور کی ولادت پر وہ خوشیاں منائے۔ کہ آپ نے فرمایا اہل ایمان کے لیے میلاد منانا جائز ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ 12 ربیع الاول کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری طرف سے، میرے چینل کی طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ یہ ایک ہماری عید کا دن ہے، ہماری خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج پیدائش کا دن ہے۔ اسی حوالے سے 12 ربیع الاول کیسے منانی چاہیے، لوگ کیسے مناتے ہیں، یہ تمام تر سوالات لے کے میں آج موجود ہوں ایک مسجد میں، جہاں پہ میرے ساتھ محبوب الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ بہت شکریہ، خیر مبارک۔ دیکھنے والوں کو بھی بہت مبارک۔ سب سے پہلے محبوب صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ 12 ربیع الاول ہمارے مسلمانوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن کو کیسے منانا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے رانجھا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج کے اس مبارک دن میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کے دن یقیناً یہ خوشیوں کا دن ہے، جیسا کہ پروردگار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنا عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضور کے صحابہ سابقہ انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفی اللہ بنایا، کوئی کہتا ہے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، کوئی کہتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کوئی کہتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، کوئی کہتا ہے حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت نے ذبیح اللہ بنایا، کوئی کہتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ تو سارے سابقہ انبیاء کی عظمتیں اور شانیں بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو تم نے سابقہ انبیاء کی شانیں بیان کی ہیں فہوا کذالک، وہ اسی طرح ہے، اللہ نے ان کو ایسے ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن سنو، الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو تو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر بھی پھر اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے، اور خالق کائنات نے ان کے ذکر کے لیے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر حضور کی خاطر حضور کا ذکر جس وقت بلند ہوا تو آج کتنا حضور کا ذکر بلند ہوا۔ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے پیارے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی،
جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوتا ہے وہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا ذکر خیر ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو باادب طریقے سے، جب محافل میں بیٹھے ہوں تو باادب ہو کر، باوضو ہو کر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ایسی محافل میں، ایسی مجالس کے اندر شریک ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات۔ سبحان اللہ۔ جب کون و مکان کے بادشاہ کی بات شروع ہو تو پھر کس طریقے سے ہو؟ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بیان۔ سبحان اللہ، سبحان سود و زیاں جو نفع اور نقصان ہے وہ ساری باتیں چھوڑ کر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور ہو آسمان کی بات۔ سبحان اللہ۔ ہم جس وقت حضور کا ذکر کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ منہ زمین کا ہے، باتیں آسمان کی ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر ادب و احترام کے دائرے کے اندر رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضور کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر سنن نسائی کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو باب کیف یستخلف الحاکم کے نام سے امام نسائی نے ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنی عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ تو حضور کے صحابہ یہ دو چیزیں بجا لا رہے تھے، ایک اللہ کی حمد اور دوسرا حضور کی آمد پر جو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اس کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کبار سے پوچھا، ما اجلاسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہاں تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی حمد بیان کریں، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا، یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا ہم ذکر خیر کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہو اسی لیے بیٹھے تھے؟ تمہارا مقصد یہی تھا؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ ما اجلسنا الا ذالک، اے اللہ کے محبوب اللہ کی قسم ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ کوئی تہمت یا تمہارے اوپر یقین نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم میں نے اس لیے لی ہے، تم یہاں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، آتانی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا، فإن اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے زمین پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے والوں اللہ عرش پر تمہارے اوپر فخر محسوس۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ کا یہ دن ایسا دن ہے جس میں ذکر مصطفیٰ کرنے والے کوئی مساجد میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں کو سجا کر اللہ کے محبوب کی آمد کا ذکر خیر کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سڑکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، کوئی جلوس کی شکل میں ہیں، کہیں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں بیان ہو رہا ہے، کہیں پہ درود و سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانے کا، جیسا کہ حضور کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب بتائیے گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لائٹیں کر رہے ہیں، پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ کمپلسری ہے کہ جی ہم نے پٹاخے بجانے یا جھنڈیاں لگانے، ایسی کوئی چیز ہے 12 ربیع الاول والے دن؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں جو بھی عمل کیا جائے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو جھنڈیاں لگاتے ہیں یا یہ لڑیاں وغیرہ لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، بلڈنگ سجائی جاتی ہیں اور طرح طرح کی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہم نے 14 اگست کے موقع پر جھنڈیاں لگائیں اور ہم نے خوشیاں منائیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ملک پاکستان دیا ہے، اور یہ ملک پاکستان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام نامی پر ملا ہے، اور بڑے عجز و ادب سے ان کا نام نامی لیے جانے کے لیے نام ہماری بستی کا
قدرت نے پاکستان کیا، سبحان تو یہ پاکستان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام نامی پر ملا، اس پر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانا، یہ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ ایک جھنڈا جا کے آپ نے بیت اللہ پہ لگانا ہے، دوسرا بیت المقدس پہ لگانا ہے۔ یہ جھنڈے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی خوشی میں جبریل امین نے آ کر لگوائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت جس رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے آسمان کے تاروں کو زمین کے بالکل قریب فرما دیا، اس کے ساتھ بھی زمین جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ ملک میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمانوں کو سجایا ہے ستاروں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا، بھائی اتنی فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ روشنی کرنے کے لیے سورج تھا، چاند تھا، ستارے کیوں لگائے؟ فرمایا ہم نے یہ آسمان کو مزین کرنے کے لیے، آسمان کو سجانے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا عمل یہ ہے وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو سجاتا ہے تو وہ اپنے گھر کو سجائے۔ اور میں آپ کی وساطت سے ضرور خصوصاً وہ لوگ جو جھنڈیاں بناتے ہیں اور جو جھنڈیاں خریدنے والے اپنے گھروں میں آ کے جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو ایک چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ ایسی جھنڈی کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نالین مبارک بنا ہوا ہو، اس میں ساتھ لکھا ہوتا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ آپ یہ بتائیں میری جوتی ہو، میری جوتی کے اوپر آپ میرا نام لکھ کے میرے سامنے کریں، مجھے کیسا لگے گا؟ بے شک حضور علیہ السلام کا نالین مبارک بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تو اس نال کو اتنا عظمتوں والا سمجھتے ہیں کہ اگر سروں پہ آ جائے تو ہم تاجدار بن جاتے ہیں، لیکن اس نال پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نام نامی لکھنا یہ سوء ادبی ہے، یعنی کہ بے ادبی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جس وقت جھنڈیاں خریدتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی، ہم ان کو گلیوں میں لگاتے ہیں تو اکثر ان میں جو ڈوری لگی ہوتی ہے، دھاگا لگا ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نیچے آ کے گرتے ہیں۔ کہیں بیت اللہ کا نقش بنا ہوتا ہے، کہیں پہ گنبد خضرا کا نقش ہوتا ہے تو وہ نیچے گرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جھنڈیوں سے آپ اجتناب کریں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ وہ جھنڈیاں لگائیں جو خوبصورتی کے لیے، جو مزین کرنے کے لیے لگ سکتی ہیں، وہ آپ لگائیں تاکہ وہ جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور اس میں بے ادبی کا بھی کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں جلوسوں میں جس وقت ہم نکلتے ہیں تو کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ سٹیج بنائے جاتے ہیں، اور سٹیج بنانے والے عموماً یہ کر دیتے ہیں کہ وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی، اور بیٹھنے والے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا عمل بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا نام نامی کبھی نیچے نہیں آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا اگر نام نامی آپ نے اسٹیج پہ رکھنا بھی ہے تو اونچی جگہ پہ رکھیں، اور حضور علیہ السلام کا گنبد خضرا رکھنا ہے تو اونچی جگہ پہ رکھیں، نہ اسے پیٹھ ہو نہ وہ قدموں والی جگہ پہ جائے۔ اور کئی نوجوان ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جلوس میں نکلتے ہیں تو وہ اپنے موٹر سائیکل نکالتے ہیں، ان کے سلنسر نکال لیتے ہیں، طرح طرح کے ان کے اوپر ہارن باجے وغیرہ لگا لیتے ہیں، جس طریقے سے کوئی سیاسی جلسہ ہو۔ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ باوضو ہو کے باادب طریقے سے حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہوئے، حضور پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے، اگر اور کوئی درود نہیں آتا ہے، درود ابراہیمی تو سب کو آتا ہے، بالکل صحیح، بالکل، تو درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے جائیں اور اپنا راستہ جو ہے وہ طے کرتے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جی 27ویں کی رات ہوتی ہے رمضان میں، ٹھیک ہے، وہ بڑی ایک فضیلت والی رات ہوتی ہے، اسی طرح 12 ربیع الاول کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو اس کے اندر کوئی ایسی فضیلت موجود ہے اس دن کے اندر کہ جی مثال کے طور پر جس طرح کہا یہ جاتا تھا کہ ایک نماز پڑھو 2 کا ثواب ملے گا، 2 پڑھیں گے 4 کا، ایسی کوئی فضیلت ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ بالکل، قرآن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بخشش کا سامان دیا ہے، اور پھر رمضان بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔
رمضان میں اللہ رب العزت نے وہ رات عطا فرمائی جس میں قرآن ملا. یہ ساری چیزیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے توسل سے ملی ہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. یہ ساری شانیں جو ہیں یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اگر جلوہ گر نہ ہوتے تو نہ ہمیں یہ لیلۃ القدر ملتی، نہ رمضان ملتا، نہ قرآن ملتا. حضور کے صدقے سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں. تو جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا وہ رات اتنی اعلیٰ ہے، تو اندازہ لگائیے جس رات میں صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے وہ رات کتنی اعلیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ معمول مبارک تھا. امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وجہ سے رکھتا ہوں فیہ ولدت، یہ دن میرے میلاد کا ہے، میں اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں. اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے دن روزہ رکھنا چاہے، یعنی ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہے، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہر پیر کو آپ روزہ رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ اسی دن اللہ نے میرے اوپر قرآن بھی نازل فرمایا. اور پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ نے پھر قلم اٹھایا. آپ فرماتے ہیں شان ابو القاسم تو دیکھو. ابو القاسم حضور کی کنیت ہے. فرمایا شان ابو القاسم تو دیکھو، رب جہاں نے دنیا میں پہلے قرآن والا بھیجا پھر نازل قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعد میں آیا ہے، پہلے قرآن والا آیا. اور اس دن کی فضیلت جو ہے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو سارے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. اور ان ایام میں جو انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوتے رہے، ان کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اس دن اللہ کا نبی آیا. اور یہاں اس دن کو جو فضیلت حاصل ہے، خصوصاً 12 ربیع الاول کو، اس دن سب نبیوں کا سلطان آیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں یہ فخریہ طور پہ نہیں کہتا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد سے اللہ رب العزت نے اس جہاں کو روشن فرمایا. جو ظلمتیں تھیں، جو اندھیرے تھے، ان کو دور کر دیا. آج میلاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اطاعت فرما برداری اس کی اولاد کر رہی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد سے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ والد کا کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے. حضور نے فرمایا لوگوں جس سے رب راضی، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے والد راضی ہو اس سے رب بھی راضی ہے. سبحان اللہ. اور جس سے والد ناراض ہو اس سے رب بھی ناراض ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے والدین کی طرف صرف نگاہ کرے، اللہ رب العزت اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ گفتگو طویل ہو جائے گی. بہرحال ہر اس والد کو میلاد منانا چاہیے جس کی آج خدمت اس کی اولاد کر رہی ہے. پھر ہر اس ماں کو آج میلاد منانا چاہیے جس کی اولاد اس کی خیر خواہ ہے. پہلے جب مائیں بزرگ ہو جاتی تھی ان کو بیچ دیا جاتا تھا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. آج ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کی عزت و ناموس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ کئی ایسی بیٹیاں جو پیدا ہوتی تھیں اور پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر کو آتے ہوئے دیکھا. حضور کھڑے ہو گئے، استقبال فرمایا، آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا. پھر اپنی جگہ پہ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو بٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات والوں کو بتا دیا کہ بیٹی کا کس طریقے سے ادب اور احترام کیا جاتا ہے اور بیٹی کے کس طریقے سے ناز اٹھائے جاتے ہیں. اور ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی وجہ سے عزتیں اور رفعتیں اور شانیں ملی ہیں. آج ہر اس زوجہ کو میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوتا تھا، اس زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا. آج ان بیویوں کو بھی میلاد منانا چاہیے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی وجہ سے سکون ملا ہے. ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو
اگر کائنات میں عزتیں ملی ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ملی ہیں. تو کائنات کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر انسان ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی آمد پر، حضور کی ولادت پر وہ خوشیاں منائے. جیسا کہ امام المسلمین مامور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا خواجہ حضور پیر میرے علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ سے پوچھا گیا یہ جو میلاد منایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، حکم شرعی کیا ہے؟ تو آپ نے مختصراً جواب دیا، آپ نے فرمایا اہل ایمان کے لیے میلاد منانا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی عمدہ باتیں کر رہے ہیں. مفتی صاحب میرے ایک دو سوال ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میں دونوں سوال اکٹھے ہی کر دیتا ہوں پھر آپ مختصر سا جواب دے دیجیے گا. پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے علاقے کے لوگ ہیں ہر گھر میں آپ کو تعلیم یافتہ بیٹا بیٹی نظر آئے گا، مگر آپ کو حافظ کئی ہزاروں میں سے کوئی ایک گھر ہوگا جس پہ حافظ ہوگا. تو ایک تو یہ بتائے گا کہ والدین کو کہ والدین کیوں اس چیز میں کمزوری دکھا رہے ہیں. دوسرا کوئی ایسی صورت بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت سب سے زیادہ تنگی پیسوں کی ہے کہ جی لوگ غریب ہیں اور لوگوں سے ہی مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے نہیں مانگ رہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ جب گیا تو باہر ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، تو اس نے کہا یہاں کیوں بیٹھے؟ تو اس نے کہا جی میں اتنے عرصے سے اپنے رب سے مانگ رہا ہوں تو میری آنکھیں واپس نہیں آ رہی. تو اس نے اپنے بندے کو کہا کہ تو اس کے اوپر تلوار رکھ کہ جب میں اندر سے باہر آؤں اگر اس کی آنکھیں نہ ہوں تو اس کا گلا کاٹ دینا. اس نے جب اپنے رب سے مانگا تو جب وہ باہر آیا اس وقت تک اس کی آنکھیں آ چکی تھی. یعنی کہ ہمیں اپنے رب سے وہ مانگنا ہی نہیں آج تک آیا کہ ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں. تو وہ بتائے گا کہ جو ہم انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایم این اے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں نوکریاں دیں، ہمیں پیسے دیں، ہم گزارا کریں، تو وہ کوئی ایسی صورت کوئی ایسا کلام بتائے گا جو لوگ پڑھیں تاکہ ان کے مال و دولت کے اندر اضافہ ہو. جی اس میں دو چیزیں. پہلی چیز تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین علی شان موجود ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان جو اکثر ہم مدارس پر اور اس کے علاوہ سکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہم پڑھتے ہیں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ ہم میں سے بہتر آدمی وہی ہے جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو اور پڑھانا جانتا ہو. دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو آدمی ایک آیت قرآن پاک کی سنتا ہے فَلَهُ أَجْرٌ مُضَاعَفٌ، اس کے لیے اللہ رب العزت دوہرا اجر رکھتا ہے. وَمَنْ قَرَأَ آیَةً، جو آدمی ایک آیت قرآن پاک کی پڑھے اس کے لیے قیامت والے دن اللہ اسے نور عطا فرمائے گا. اور یہ نور انہیں ہی ملے گا جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. سبحان اللہ سبحان امتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. اور ان کی ہر صفت ہے جبکہ اعجاز نصیر نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین علی شان ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم کس وجہ سے قرآن کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے کہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ، وہ کہیں گے قرآن پڑھائیں گے تو وہ مسجد میں بیٹھ جائے گا، اور مسجد میں وہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں آئے گی، اور جو اس کی تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کے لیے مشکلات ہوں گی. اور پھر معاشرے میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہ مولوی کھاندے بنگن، یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. یاد رکھیں کہ جس آدمی نے قرآن پڑھا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی چلا جائے. آج تو ماشاءاللہ ہمارے جنرل صاحب وہ بھی جو ہیں حافظ قرآن ہیں، تو ہمیں اس طرح کئی بڑے عہدوں پر بھی حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں. اگر ہم قرآن اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتے ہیں اور کسی بھی شعبے میں ہم چلے جائیں، یقین کریں حافظ قرآن جو ہوگا نا وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا. تو اس لیے جن کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ ہم اب بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو وہ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں، بھائی صرف مسجد میں نہ بٹھائیں، آپ قرآن پڑھائیں، ساتھ باقی تعلیمات بھی اس کو دیں، اور اس کو باقی جو کام ہیں، اس کو روزگار کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس کو سکھائیں تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ایڈجسٹ ہو سکے. پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو فرائض ہیں. بالکل. ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے فرائض کا علم نہیں ہوتا، تو فرائض کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور
علاقے کے اندر ایک آدمی ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو اپنے اہل علاقہ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ان کے فرائض سکھا سکیں۔ تو ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی بستی میں دیکھیں، کیا ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ موجود ہے جو ہمیں قرآن سکھا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان سکھا سکتا ہے۔ دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک روح ہے، دوسرا جسم ہے۔ جسم کی غذا کے لیے ہم صبح اٹھتے ہیں تو جسم کی غذا کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور پھر جسم کی غذا کے لیے ہم پورا دن لگاتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، کبھی نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں۔ ہم جسم کی غذا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جو روح کی غذا ہے، صبح اٹھیں، اگر روح کی غذا آپ نے حاصل کی، نماز پڑھ لی، تلاوت کلام پاک آپ نے کر لی، تو اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور پھر اگر آج کے اس معاشرے میں جو دوسری بات آپ نے کہی کہ لوگوں کے رزق تنگ ہو رہا ہے، سب سے پہلے خالق کائنات کا قرآن اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، پھر جاتا ہے، تو اس کے لیے میں اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے۔ تو ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ ہم رب کو یاد کتنا کرتے ہیں۔ بالکل، ہم اگر کسی کو دنیا دار کو یاد کریں، جس طریقے سے آپ نے مثال دی کہ ہم ایم پی اے، ایم این اے، سردار، نمبردار، وڈیروں کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، بھائی انہیں ہم یاد کرتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ پروردگار کو یاد کریں تو وہ کیوں نہیں عنایت فرمائے گا؟ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚੁੰਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਝੂਠਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣ ਜੋ 14,000 ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 6,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਲੇ 'ਚ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ। 6,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 14,000 ਦੂਸਰਾ 6 ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 14 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥੈਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਜ 81 71 ਕਰੋ, 82 73 ਦੇ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। सब खा भी गए ने, आप ही ये जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हमें अब मौका दें, अब हम कर्जा भी नहीं लेंगे, मुल्क भी ठीक कर दें। मुल्क भी आंदे ने ठीक करांदे, ये सानू वाम नूं ठीक करी हुंदे ने। साडे वालों ही मरियम नवाज ने माड़े नहीं बनाए वाम दे। ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਅਸੀਂ ਸੱਟਦੇ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੋ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਠੰਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਯੈਸ਼ੀ ਮਾਰੋ। ਗੋਰੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਲਸਨਤ ਬਣਵਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਉੱਧਰੋਂ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਰੋ ਡਾਕੂਆਂ ਕੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ ਭਾਈਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੂ ਲਸਨਤ ਬਣਵਾਓ। ਉਹ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2700 ਦਾ ਲਸਨਤ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। रिश्वत का बाजार भी हर जगह, कोई भी लीगल काम करवाना होगा उसके लिए पैसे। ਹੋਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੋਲਾ ਕਰੋ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੜਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੋਲਾ ਕਰੋ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती महबूबुर रहमान साहब।